بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اپنے سبق کا ہم پڑھ رہے تھے اسلامی معاشرہ، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے میں، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسلامی معاشرے میں تعلیم کی اہمیت، علم کی اہمیت اور نوعیت کس قسم کی، یعنی کہ کس قسم کا علم ہونا چاہیے۔ تو آج اس میں ہم پڑھیں گے مسجد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اسم ظرف مکان ہے، اس کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ اصطلاحی طور پہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو مسلمانوں نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو، خواہ یہ عارضی طور پر ہو یا مستقل طور پر ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم مسجد کہیں گے۔ قرآن کی روشنی میں مسجد کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے مسجد خدا کا گھر، اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ ترجمہ: یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اس لیے اس کو ہر قسم کی سرگرمیوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ خاص طور پر تعلیمی اور سیاسی عمل میں مسجد جو ہے وہ اس کو مسجد کو شریک کیا جائے۔ مسجد خدا واحد کے لیے ہے، مسجد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد سے خدا کے لیے ہے اور کسی اور کو اس کے ساتھ نہ پکارو، اس لیے مساجد کو عبادت گاہ کی حیثیت دی جائے اور اس سے دینی تربیت کا کام لیا جائے۔ مسجد میں زینت اختیار کرنا، مساجد اللہ کا گھر ہے۔ جب انسان کسی کے گھر صاحب خانہ کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو مکمل تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے جو وہاں جائے گا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ خدا سے ملاقات کے لیے انسانوں کی ملاقات کی نسبت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم مسجد میں زیب و زینت اختیار کرو۔ مساجد سے روکنا ظلم ہے۔ مسجد اسلامی روحانی مرکز ہے، اس وجہ سے اس میں آنے سے مذہب یا مسلک کی بنیاد پر روکنا ظلم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد میں آنے سے منع کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت مسجد سے دور ہے، جس کی وجہ سے دینی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہے، جس سے امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر و آبادی، مسجد کو تعمیر و عبادت کرنے والے ہمیشہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مساجد کو صرف اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہی تعمیر و عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے مساجد کو آج آباد کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں میں روحانی کمزوری ختم ہو سکے۔ مسجد کی بنیاد، مساجد کی بنیاد تقوی اور نیک نیتی پر ہونی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تم ہرگز اس عمارت مسجد ضرار میں کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی پہلے روز سے ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ حدیث کی روشنی میں مسجد کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی بہترین جگہ، مسجد کو حدیث میں دنیا کی بہترین جگہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کے بدترین مقامات بازار اور بہترین جگہ مساجد ہے، اس لیے اس بہترین جگہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی روحانی کمزوری کو دور کریں تاکہ ہمارا کردار مضبوط ہو، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ جنت کے باغات، مساجد کو حدیث میں اہمیت دیتے ہوئے انہیں جنت کے باغ کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ اس حدیث سے مسجد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جنت کے ان باغات سے روحانی پھل کھا کر اپنی روحانی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے۔ آخرت کے بازار، مساجد کو آخرت کی خریداری کے لیے مرکز قرار دیا گیا ہے جہاں سے آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان مل سکتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجدیں آخرت کے بازار ہیں۔ ان بازاروں کو آج رونق بخشنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بازار اور آخرت میں سے سامان آخرت خرید کر ہم اپنی آخر اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ حصول جنت کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ حدیث پاک ہے، جو شخص اللہ کے لیے مساجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ جنت میں گھر بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اللہ کے ان گھروں کو بنا کر جنت کے حقدار بن جائے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ حصول نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی، مسجد سے محبت اور اس کی خدمت ایمان کی نشانی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کو مسجد سے محبت
کرتے اور اس کی محبت کرتے دیکھو، اس کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ مومن ہونے کی بہترین علامت اللہ کے گھر سے تعلق ہے، یہی مسلمان کے ایمان کے مضبوط یا کمزور ہونے کا پیمانہ بھی ہے۔ مسجد کا راستہ جہاد کا راستہ ہے۔ احادیث میں مسجد کی طرف آنے کو جہاد کا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میری اس مسجد میں اچھی نیت سے آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مانند ہے۔ گویا مساجد میں آنا اور یہاں اچھی نیت سے قیام جہاد کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ مرکز عبادت، مسجد عبادت کے لیے پرسکون ماحول مہیا کرتی ہے۔ یہاں چونکہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس لیے عبادت کا ثواب اور مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آج مساجد سے سیاسی، تعلیمی اور سماجی تربیت کا کام بخوبی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ قوم کی مختلف میدانوں میں تربیت کی جائے۔ مرکز تبلیغ، مسجد اسلامی تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں درس، خطبات جمعہ، علمی مجالس اور واعظ کی مجالس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ کے کام کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مساجد کو مراکز تبلیغ بنا کر اشاعت دین کے کام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ آج بھی مسجد تبلیغ و اشاعت اسلام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مرکز مشاورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور عہد خلفائے راشدین مسجد اسلامی شورا کا مرکز تھی۔ تمام اہم فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان کی سیاست اسلامی رہی۔ جب سے ہم نے مسجد کے سیاسی کردار کو ختم کر دیا، اس وقت سے مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ ایوان عدل، اسلامی دور خلافت میں تمام مقدمات کا فیصلہ مساجد میں ہوتا تھا۔ بعد کے ادوار میں بھی مساجد کو ایوان عدل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، جس سے مسجد کے قیام میں اضافہ ہوا۔ آج مسجد کی اس حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اس کی بحالی کی آج شدید ضرورت ہے۔ سیاسی مرکز، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین و اما بعد میں مساجد اسلامی سیاست کا مرکز رہی۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خلفائے راشدین کے انتخاب اور بیعت مسجد میں ہوتی تھی۔ نمبر 2، لشکروں کی تیاری اور تربیت یہیں سے ہوتی تھی اور وہیں سے روانہ ہوتے تھے۔ نمبر 3، شورا کے اجلاس یہیں منعقد ہوتے تھے۔ نمبر 4، لین دین کے معاملات یہیں جا پاتے تھے۔ نمبر 5، مقدمات کے فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ نمبر 6، تمام علاقوں کی ڈاک مسجد سے روانہ ہوتی تھی۔ جب سیاست کا تعلق مساجد سے ختم کر دیا گیا تو سیاست کا انداز بدل گیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد مسلمانوں کی کونسل، چیمبر یا دیوان عام ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنا اس غرض پر مبنی ہے کہ مسلمان جس وقت چاہے مسجد میں اکٹھے ہو کر خلیفہ کے طرز عمل پر جرا و قدا کر سکے۔ مرکز اتحاد، مسجد اسلامی اتحاد کا ذریعہ اور مرکز ہے، جبکہ آج اتحاد کے بجائے فرقہ وارانہ مذہبیت و سیاست کا مرکز بن چکی ہے۔ اس کی حیثیت بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اسلامی اتحاد کے مرکز کی صورت اختیار کر جائے۔ مرکز اسلام، مسجد ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں مسلمان اچھے مسلمان بننے کی تربیت پاتے ہیں۔ نمازیں، روزے، وعظ و نصیحت، تعلیم، خطبات مسلمانوں کی تربیت کا کام خود بخود کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی تربیت نشستیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح عام اور خاص لوگوں کی تربیت کا کام بخوبی ہو سکتا ہے، اور مسجد سے اچھی تربیت گاہ کوئی نہیں۔ مرکز تعلیم، مسجد دینی اور دنیاوی علوم کا مرکز ہے۔ انگریزوں سے قبل برِ صغیر میں ان مسجدوں میں ہزاروں مدارس قائم تھے جہاں مختلف علوم کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ اگر آج بھی مساجد سے تعلیمی کام لیا جائے تو اس سے تعلیمی ماحول بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح مفت میں مساجد کی عمارات ہماری تعلیمی مرکز بن سکتی ہیں اور کم خرچ پر تعلیم عام ہو سکتی ہے۔ اطاعت امیر و تنظیم، مساجد میں نماز ایک امام کی قیادت میں ادا کی جاتی ہے، جس سے ایک تنظیم کی صورت بن جاتی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں نظم و ضبط، تنظیم اور اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے مساجد کو تنظیمی اطاعتی تربیت کا مرکز بنانے کے بجائے فرقہ پرستی کی تربیت کا مرکز بنا لیا ہے، جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ مساوات، مساجد میں عبادات میں سب امیر و فقیر برابر ہوتے ہیں، جس سے مساوات کا درس ملتا ہے، جس سے آپس کی نفرتیں ختم ہوتی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں مساوات کا جذبہ کم ہو رہا ہے، اس لیے مساجد کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پابندی وقت، مسجد میں نماز وقت کی انتہائی پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر پابندی وقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عادت انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کا دور تو خاص طور پر پابندی وقت کی دعوت دیتا ہے، جس کا مسلمانوں میں بہت فقدان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں پابندی وقت کے درس کو مساجد کے ذریعے پختہ کیا جائے۔ مسجد کے احکام و آداب، شریعت اسلامیہ نے مسجد کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے درج ذیل آداب و احکام متعین کیے ہیں۔
داخلے کے وقت مسجد میں دایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے، باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں پڑھے۔ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، اس میں بدبودار چیزیں کھا کر نہ آیا جائے، جیسے کچا پیاز اور لہسن وغیرہ سے خدا کی عبادت کی جائے، طنز و مزاح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے، اذان اور 5 نمازیں وقت پر ہوں، خاموشی اختیار کیجیے، زیادہ وقت ذکر و اذکار اور نوافل اور قرآن کی تلاوت میں لگایا جائے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے مت جائیں، کسی کی تحقیر یا کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے کیونکہ مسجد دارالامن ہے، شور و غل کرنے اور تھوکنے سے پرہیز کیا جائے، مسجدوں میں شور و غل قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، خرید و فروخت اور گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ نے مسجد میں زینت کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے، مانگنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں تصاویر لگانا ممنوع ہے، مسجد میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ مسجد ایک دینی شعائر سے مراد وہ نشانی جو کسی مذہب یا فرد کو دوسری قوم سے ممیز کرتی ہے، یعنی کہ الگ کرتی ہے، جس طرح عیسائیوں کی صلیب، ہندوؤں کا جناز، سکھوں کی کرپان ان کے شعار ہے، اسی طرح مسلمان کی بستی کا نمایاں شعار مسجد ہے، اس لیے اس کو بنانا اور آباد کرنا مسلمانوں کی پہچان ہونا چاہیے۔ موجودہ دور اور مساجد آج مسلمانوں کی جو ہے وہ بے توجہی سے مساجد سے عبادت گاہیں بن کر رہ گئی ہیں، ان کا بنیادی کردار ختم ہو گیا ہے، فرقہ بندیوں نے ان کو اپنے نظریات کے قلعوں میں تبدیل کر کے نفرت قدوں میں بدل دیا ہے۔ موجودہ دور میں بین الاقوامی سازش کے تحت مساجد اور مدارس کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ درج ذیل اقدامات سے مساجد کا اصل مقام واپس آ سکتا ہے، مسلمان معاشرے کو بے شمار فوائد مل سکتے ہیں۔ مسجد کمیٹی بنائی جائے، اس میں تمام مسالک کے نمائندے شامل ہو، امام و خطابت کے لیے دینی علم اور جدید علوم کے ماہر لوگوں کا تقرر کیا جائے، مسجد میں کام کرنے والے تمام افراد کو معقول معاوضہ دیا جائے، ائمہ کو متفقہ مسائل پر بولنے کی ترغیب دی جائے، معاشرے کی برائیوں سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کی جائے، اہم اسلامی موضوعات، حقوق و فرائض و معاملات پر زیادہ زور دیا جائے، ہر مسجد میں ایک عمدہ لائبریری قائم کی جائے، قرآن و سنت کو اصل، سادہ اور عصری تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، درس نظامی کو جدید تقاضوں کے مطابق تبدیلیوں کے ساتھ رائج کیا جائے، فرقہ پرست عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے، ارباب حکومت نماز کے وقت پابندی کے ساتھ مساجد میں جائیں، اتحاد ملت اسلامی میں کام کرنے والوں کو انعامات دیے جائیں، مساجد کو جدید اسلامی تعلیمی اداروں میں تبدیل کر دیا جائے، ہر مسلمان کو اپنی فقہ کے مطابق نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی گروہ کو مسجد میں عبادت کرنے سے نہ روکا جائے، جدید دور کے مسائل ان کے حل پر زور دیا جائے، دین کا مکمل شعور پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی شعور پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر اتحاد کے فوائد اور انتشار کے نقصانات بیان کیے جائیں، لوگوں کے اندر برائی کی مخالفت اور اچھائی کی حمایت میں تکالیف اٹھانے کا جذبہ پیدا کیا جائے، باہمی تنازعات کو مساجد میں طے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔